سب کے لیے۔ جی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ گزشتہ ہفتے جس موضوع پر آپ نے گفتگو ملاحظہ کی وہ تھا علامات قیامت، اور اس رواں ہفتے بھی انشاءاللہ جس موضوع پر آپ گفتگو سماعت کریں گے وہ بھی علامات قیامت ہے۔ اور چونکہ بہت وسیع موضوع ہے، بہت اسکوپ والا یہ ٹاپک ہے، اس بہت ہی جہتوں سے بات کرنا ضروری ہے۔ پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں جو گزشتہ پروگرامز میں گفتگو ہوئی کہ جو علامات ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، علامات صغریٰ یعنی کہ چھوٹی نشانیاں، چھوٹی علامات، اور علامات کبریٰ یعنی کہ بڑی نشانیاں۔ تو ہم نے یہ کوشش کی کہ جہاں علامات کبریٰ کا ذکر کیا جائے وہیں ہم زیادہ سے زیادہ ان علامات صغریٰ کو شامل کریں کہ جن میں ہم یہ دیکھیں کہ فی زمانہ بہت سی علامات ایسی ہیں کہ جن کا یا تو ظہور ہو چکا ہے یا پھر وہ ہمیں ظاہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو آیا کہ ان کے بارے میں جانا جائے، پھر ان سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث میں جو ہدایت اور جو علم کی روشنی موجود ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو روشن بنانے کی صحیح کر سکیں۔ اس ضمن میں انشاءاللہ آج بھی کچھ سوالات ہیں جو ہم شامل کریں گے، اور عالم اسلام کے ممتاز، جید، مقتدر، مستند علماء کرام آج بھی تشریف فرما ہیں۔ دونوں ہی شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں، الحمدللہ آپ ان کی گفتگو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت جناب حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مستعد؟ خیریت سے؟ خیر مقدم ہے آپ کا۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت علامہ سید زیغم علی گردیدی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مستعد؟ خیریت سے؟ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ اور پہلا سوال مفتی صاحب جو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرب قیامت، فتنوں کی کثرت، اور یقیناً جب فتنوں کی کثرت ہے تو گزشتہ پروگرامز میں آپ خود تشریف فرما رہے، ہم نے اس پر بات بھی کی اور وہ فتنے ہم نے بتائے بھی لوگوں کو، لیکن آج میں کیٹیگوریکلی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان فتنوں سے بچنے یا ان سے حفاظت کرنے کی سر کیا ہدایات ہمیں ملتی ہیں، کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، فتنوں کے دور میں ایمان کیسے بچایا جائے، نیکیوں پر استقامت کیسے اختیار کی جائے، سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے لیے اس جہاں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے۔ بے شک۔ اسی لیے قرآن نے بڑا زور دیا اس پر کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور ہاں جب مرنا، جب تمہاری موت کا وقت ہو تو تم ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے چاہیے۔ آمین۔ ایمان کی حالت ہونی چاہیے، آمین۔ ایمان کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج تو کفار ظاہر ہے کہ مادی زندگی کو دیکھتے ہیں، ورنہ روز قیامت جب وہ سارا مشاہدہ کر رہے ہوں گے تو قرآن فرماتا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کتنے ہی ایسے کافر ہیں جو روز قیامت تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، اللہ، ہم اسلام میں داخل ہوتے۔ تو اس دور میں ایک تو دیکھیں، ایمان تو یوں سمجھ لیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے نا ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ ایسا ہی۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ایمان کو بچایا جائے، ضرورت اس امر کی ہے کہ نیکیاں کی جائیں اور نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، ضرورت اس امر کی ہے، کیونکہ یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ فتنے کی ایک قسم یہ کہ جو ہمارے وجود کے اندر ہے، باطن میں ہے۔ مثال کے طور پر کہیں عقیدے میں خرابی آ جاتی ہے، کہیں عبادت میں دل نہیں لگتا، یا عبادت میں دل لگتا ہے تو تقاضوں کے مطابق عبادت نہیں کرتے، ذکر اذکار سے دور ہیں، ایک شکل یہ ہوتی ہے۔ اور خارجی شکل یہ ہوتی ہے کہ
اولاد کی صورت میں بھی آزمائش ہے، اچھا پھر معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں ہر طرف آزمائش ہے، یعنی فتنوں کی یلغار ہے، عقائد کے حوالے سے بھی ایک مادیت زدہ معاشرہ بن چکا ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ فتنوں کی ایک شکل یہ ہے، جیسے قرآن کریم نے کہا نا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ جان لو کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور یہاں پر آزمائش کی ایک تعریف، یعنی فتنے کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی کہ باطل کو اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ حق لگے، اور عوام الناس حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا ان کے لیے ممکن نہ رہے، مشکل ہو جائے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ عملی اعتبار سے بھی عبادت سے دور، اگر عبادت کر رہے ہیں تو ریاکاری آ رہی ہے، فحاشی، عریانی، جھوٹ، غیبت، سود کا لین دین، رشوتوں کا لین دین، خیانتوں کا معاملہ، یہ ساری چیزیں عملی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے فتنے ہیں۔ کہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے نام پر آپ کو اسلاف سے دور کیا جا رہا ہے اور ان کو معاذ اللہ چھوٹا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی منمانی تشریحات بیان کی جا رہی ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم کے لیے لگا دی ان کو لا علم قرار دیا جائے، اسلاف سے ہٹ کر اپنی منمانی تشریحات بیان کی جا رہی ہیں، اور اس کی آڑ میں مقصد ایک ہی ہے کہ ایک ستھرے عقیدے سے اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اولیاء اللہ سے، اہل بیت اطہار سے، صحابہ کرام سے اور نبی علیہ السلام سے دور کرنا، یہ دین سے دور کرنا ہے، بے شک۔ اچھا اسی طریقے سے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منہ اٹھا کر انکار کر رہا ہے، کوئی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا انکار کر رہا ہے، اور کوئی ہے تو وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یعنی بے شمار فتنے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے علمی اعتبار سے بھی۔ تو اب بات یہ ہے کہ ان کا سد باب کیسے کیا جائے، یہ فتنوں کا دور ہے، اور قرب قیامت آپ جانتے ہیں کہ کئی احادیث کریمہ میں ہے کہ فحاشی بھی ہوگی، عریانی بھی ہوگی، من پسند تشریحات بھی ہوں گی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چھوٹے بڑے بن جائیں گے، یہ ساری چیزیں جاہل عالم بنا دیے، جی ہاں، احادیث میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ اب ان کا کلا کما کیسے کیا جائے، اپنے ایمان کو کیسے بچایا جائے، اپنے نیکیاں کیسے بچائی جائیں، تو اس کے لیے چند چیزیں جو ہمارے اسلاف نے بیان فرمائیں، جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں، اور نبی علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ انبیاء، رسول اعظام علیہم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اپنے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے، صحابہ کرام جانیں قربان کر دی ایمان کو بچانے کے لیے۔ خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار دیکھیں۔ اچھا اسی طریقے سے نبی ہو کر یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ ربی حبلی، فرمایا کہ جس میں انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ تو اے میرے مولا، تو دنیا اور آخرت پہ میرا مولا ہے، میرا مددگار ہے۔ اور فرمایا کہ جب مجھے میری وفات کا وقت ہو تو مجھے جو ہے وہ مسلمان کر کے مارنا، یعنی انتقال میرا اس حال میں ہو کہ میں حالت ایمان میں ہوں، اور توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ جو صالحین کے امام ہوں وہ دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور انبیاء کی دعائیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ نمبر دو یہ ہے کہ خاص طور پر کہ اچھی صحبت اختیار کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے کما حق ڈر نہیں سکتے تو ان کے ساتھ ہو جاؤ جو اللہ والے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو گے نا۔ یاد رکھیں کہ جب وہ شیر کسی جانور کا شکار کرتا ہے اکیلا کر کے مارتا ہے، تو شیطان بھی جماعت سے اکیلا کر کے آپ کو مارتا ہے، پہلے الگ کرے گا، پہلے الگ کرے گا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دل کو صحیح رکھے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے نا کہ یہ دل جو ہے، یہ فرمایا کہ اگر یہ صحیح ہو
تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے. اگر یہ فاسد ہو جائے, بگاڑ پیدا ہو جائے, پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے. وہ کون سا, یعنی الا وہی القلب, وہ قلب ہے. اسی طریقے سے فرمایا قرآن کی تلاوت کرے, قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لے, کیونکہ قرآن حدیث پاک طویل ہے. میں صرف ایک ٹکڑا عرض کر رہا ہوں. قرآن ہی وہ ہے کہ جو فتنوں میں آپ اگر اس دامن کرم سے وابستہ رہیں گے, اس کے ساتھ وابستہ رہیں گے, قرآن فتنوں میں آپ کی رہنمائی کرے گا, ذکر اذکار, اور پھر اس کے ساتھ دعا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا یہ مانگی, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. فرمائے کہ اے مولا, جب حق میرے سامنے آ جائے تو مجھے حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرما, حق عطا فرما, اس کی اتباع بھی عطا فرما. جب باطل میں سمجھ جاؤں تو باطل کو باطل سمجھوں, اور پھر اس سے اجتناب بھی مجھے عطا فرما. اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی, اللہم انی اعوذ بک من الکفر, اے اللہ میں کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس کے ساتھ اور دعائیں بھی, اور خاص طور پر سورہ کہف. فرمایا کہ جب جو ہے یہ سورہ کہف جو روزانہ 10 آیات پڑھتا ہے, چاہے وہ آغاز کی پڑھ لے, چاہے درمیان کی, چاہے پوری سورہ کہف پڑھ لے, فرمایا کہ مسیح دجال سے محفوظ رہے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آئیے عہد کریں کہ ہم ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو بھی اصول مفتی صاحب نے اس جواب میں عنایت فرمائے, ہم ان پر عمل کریں, ان کو فالو کریں. ایک اور بڑا اہم سوال, اور وہ بھی علامت قیامت ہی ہے, اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ نہ کہ صرف یہ علامت قیامت ہے, بلکہ ہم کثرت کے ساتھ اس کا ظاہر ہونا فی زمانہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. بہت اہم سوال ہے, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. علامات قیامت آج کا موضوع, اور جو پہلا ہی سوال, اہم ترین بہت ریلیونٹ کوسچن کیا گیا, جو قرب قیامت, فتنوں کا کثرت کے ساتھ ظاہر ہونا ہے, اس سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کس طرح حفاظت اپنی کر سکتے ہیں, کس طرح ان سے بچا جا سکتا ہے. بہت آسان انداز میں, بہت تفصیل کے ساتھ مفتی محمد سہیل اللہ دامجدی صاحب نے جواب عنایت فرمایا. اچھا, ایک اور جہد سے اگر بات کریں, جھوٹ اتنا بولو, اتنا بولو. آپ دیکھیں سوشل میڈیا, اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ جھوٹ اتنی کثرت سے بولا جا رہا ہے, اور اس کانفیڈنس کے ساتھ بولا جا رہا ہے, پتہ نہیں کہاں سے دلائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں, اور وہ دلائل ہیں جو کہ باطل دلائل ہیں, اور اس کے بعد اس جھوٹ کو اتنا پھیلا دو کہ وہ لوگوں کو سچ ثابت ہونے لگے. بہرحال یہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ جھوٹ کا اتنی کثرت سے پھیلنا, اتنا جھوٹ بولے جانا, یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے. اس کی کیا تفصیلات ملتی ہیں, اس کا جواب لیں گے مفتی سید زیگم علی گردیزی شاہ صاحب سے. سر کیا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. و شکریہ سمیر بھائی. یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو انتہائی تفصیل کے ساتھ علامات قیامت کو بیان فرمایا, اس میں ایک انتہائی اہم علامت وہ جھوٹ کا کثرت سے پایا جانا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرب قیامت کی علامات میں سے شمار فرمایا. اور یہ علامات بیان کرنے کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب ایسا پرفتن دور ہو تو اس میں پہلے سے کئی گنا بڑھ کر اپنی اصلاح کے لیے کوشش کی جائے, اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے کوشش کی جائے, تاکہ معاشرے کا جو ایک چلن ہے اور ایک جو فتنوں کا سیلاب ہے, اس سے کسی طور پر اپنے آپ کو بچایا جا سکے. صحیح. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی قرار دی کہ جھوٹ اتنی کثرت کے ساتھ بولا جائے گا, اور بلکہ اس کی جو ہولناکی ہے, اس کی جو سختی ہے اور اس کا گناہ ہے, اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوگی. یعنی اس کو بالکل معمولی سمجھا جائے گا. آج ہم دیکھیں نا اپنے معاشرے میں, اگر جس طرح ایک معاشرے کے رویے کا آپ نے بیان کیا نا کہ جھوٹ اتنی کثرت کے ساتھ بولا جائے کہ وہ یعنی اس سے متعلق کسی کو احساس ہی نہ ہو, اس کو سچ سمجھا جائے کہ ہاں یہی حق ہے اور یہی سچ ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ اسی کی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے. یہ ایسا بدترین عمل ہے کہ قرآن و سنت میں کثیر مقامات پر اس کی وعید اور مذمت بیان فرمائی گئی, بلکہ اس عمل سے وابستہ افراد پر لعنت فرمائی گئی, اور تاکید فرمائی گئی, قول زور سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, کہ جھوٹ سے, جھوٹی بات سے تم اجتناب کرو. ایک مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, درست بات کرنی ہے, سیدھی بات کرنی ہے, یعنی اس میں لگی لپٹی نہ ہو, اس میں جھوٹ کا عنصر شامل نہ ہو, دھوکہ شامل نہ ہو, اس میں کوئی ایسا پہلو نہ پایا جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی یا معاشرے میں کسی کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے. پھر احادیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں ہم دیکھیں تو حضور کی کثیر احادیث جھوٹ کی مذمت اور سچ کی فضیلت پر حضور نے بیان فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ یہ گناہ ہے, اور ایسا گناہ ہے کہ جو
یعنی باقی گناہوں کی طرف انسان کو لے جانے والا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ بس آپ نے خدا نخواستہ کسی نے جھوٹ بولا اور بس وہ جھوٹ کا سلسلہ وہیں ختم ہو گیا, اب آگے اس کو نہیں بولنا پڑے گا. آج ہمارے ہاں بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ. تو انسان وہ ایک جھوٹ بول کر گناہوں کے راستے پر داخل ہو جاتا ہے, اور پھر اس جھوٹ کی خاطر اسے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اور اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کئی طرح سے وہ ہیلے بہانے کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ جھوٹ دیگر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, یہاں تک کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جھوٹا لکھا جاتا ہے. یعنی دنیا کی نظروں میں تو ہم دیکھیں نا کہ جھوٹا بندہ, اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا, اس کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا, اس کے لیے کوئی عزت والا معاملہ نہیں کیا جاتا. دنیا والوں کی زبانوں پر بھی اس کے لیے جھوٹا وہ عام ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کو جھوٹا لکھا جاتا ہے, اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو انتہائی ناپسندیدہ افراد ہیں ان میں اس کو شامل کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ سے لعنتوں کے مستحق ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے مذمت اور وعید نازل فرمائی جاتی ہے. تو یہ عمل بد جس کو آج ہمارے ہاں بالکل معمولی سمجھا جاتا ہے, مذاق مستی میں جھوٹ بول دینا, کسی کو تفریح کے طور پر جھوٹ بول دینا, کسی نے پکڑ بھی کی, ارے میں تو مذاق کر رہا تھا. یعنی آج ہمارے ہاں رویہ یہ ہے نا کہ اگر کوئی شخص کسی نے کسی کو ٹائم دیا ہوا کہ میں اتنے ٹائم پہ پہنچ جاؤں گا, اب وہ ابھی تک اس ٹائم پہ اپنے گھر سے بھی نہیں نکلا, لیکن راستہ کیا بتائے گا کہ میں فلاں مقام پر بس 5 منٹ میں آیا. وہ 5 منٹ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں. یعنی وہ جھوٹ بولنا گوگل میپ آدھا گھنٹہ دکھا رہا ہوتا ہے مجھ سے, یقیناً 5 منٹ کہہ رہا ہوں. بلکہ گھر میں ہوتے ہوئے بچوں کو بھی یہ تربیت کی جاتی ہے کہ جا کر بتا دیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. تو اتنا عام ہو جائے گا کہ اس کو گناہ سمجھنا لوگ چھوڑ دیں گے. بلکہ حدیث میں تو اتنا فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. مذاق میں بھی کسی کو جھوٹ بولنا اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں دی گئی, کیونکہ اس کے ذریعے آپ مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں نا. یعنی آپ مذاق میں آپ کسی سے تفریح کے طور پر جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو مسلمان سمجھ کر آپ کی بات پر یقین کرتا ہے, لیکن آپ دل میں اس کو نقصان پہنچانے کا یا اس کو دھوکے میں رکھنے کا ایک آپ عزم کیے ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی انتہا درجے کی مذمت بیان فرمائی. حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص بے احتیاطی میں, بے دھیانی میں, لاپرواہی میں, لاؤبالی پن میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے کسی گڑھے میں گر جاتا ہے. یعنی وہ جھوٹ جسے یہ معمولی سمجھتا ہے, اس سے متعلق کوئی حساسیت اس کے پیش نظر نہیں ہے, لیکن فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اسے اتنے بدترین انجام سے دوچار کرنے والی ہے کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں سے کسی گڑھے میں وہ اس کی وجہ سے گر جاتا ہے. تو انسان اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کرتا ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ اللہ کی بارگاہ سے نگہبان فرشتے مقرر ہیں, اس کو نوٹ کر لیتے ہیں, اس کا ریکارڈ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. وہ ریکارڈ نہ کبھی جلتا ہے نہ کبھی ضائع ہوتا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا. اور دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں نا کہ جو جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں کی زبانوں پر بھی جھوٹا ہے, معاشرے میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں کرتا, اس کے ساتھ دوستی نہیں کی جاتی, اور اس کا کوئی کسی بھی معاملے میں لین دین میں یا کوئی بھی ایسی کیفیت ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کرتا. کیونکہ سب کی زبانوں پر یہی ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جھوٹا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہمارے ساتھ جو وعدے وعیدے کر رہا ہے اس کی حقیقت ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے دنیاوی طور پر اخروی طور پر نقصانات بے شمار ہیں. اللہ کی لعنتوں کو مستحق کرنے والا یہ عمل ہے, قرب قیامت کی علامات ہیں. آج کثرت سے یہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے, زبان کی حفاظت کریں گے, اللہ رب العالمین اس کی برکت عطا فرمائے گا. آمین ثم آمین. اور یہ اب ہمارا یوتھ بھی جو ہے بہت بڑی تعداد میں, یقیناً ہمارا پروگرام روشنی آپ لوگ دیکھتے ہیں, تو میں کیونکہ ہم لوگ ایجوکیشن فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں, جو مفتی صاحب نے گفتگو کی اگر اس کی روشنی میں عرض کروں کہ جھوٹ اس انفیکشیس ڈیزیز کی طرح ہے, اس انفیکشن پھیلانے والی بیماری کی طرح ہے جو اگر پیدا ہو جائے تو پھر کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے. اور جہاں ہم ایک طرف میڈیکل اپنے آپ کو میڈیکلی پروٹیکٹ کرنے کے لیے, میڈیکلی اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے ہم جہاں اتنا اہتمام کرتے ہیں, اتنی تگ و دو کرتے ہیں, اتنے ایفرٹس کرتے ہیں, وہیں ایک بندہ مومن کے لیے اس سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو یہ اخلاقی بیماریاں ہیں ان کے سد باب کے لیے ہم کوشش کریں. کیونکہ یہ وہ جھوٹ ہے جس کی ابھی آپ نے دیکھا کہ تفصیل بیان کی مفتی صاحب نے کہ علامت قیامت اپنی جگہ, یہ آپ کو دنیا میں بھی رسوا کر رہی ہے اور آپ کو آخرت میں بھی رسوا کرے گی. اللہ نے اگر لعنت بھیجی, لعنت اللہ علی الکاذبین, تو ہم سب کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے
عہد کریں ہم یہ بات سن کر کہ کتنی بڑی علامت قیامت ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے، اور کسی جھوٹے کا ساتھ دینا یا اس کی جھوٹی بات میں ساتھ دینا بھی آپ کو اسی کی صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو ہم سب اپنے آپ سے یہ کمٹمنٹ کریں کہ ہمیں جتنا ہو سکے جھوٹ سے بچنا ہے۔ صاحب، لوگوں کو اجنبی ہوتے دیکھا، رشتوں کو اجنبی ہوتے دیکھا، یہ کیسی علامت قیامت ہے کہ ایمان ہی جو ہے نا وہ اجنبی ہو جائے گا؟ سر یہ کیا، اس کی کیا تفسیر؟ یہ بڑی زبردست حدیث پاک ہے، اور ظاہر ہے کہ عوام الناس کے لیے تو یہ بالکل ایک یوں سمجھ لیں نئی بات ہو سکتی ہے۔ ایمان اجنبی، اسلام اجنبی۔ قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا نا، تو میں اس میں آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ جھوٹ کے ایسے ایسے ایکسپرٹ موجود ہیں کہ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسے ایسے آپ کا سچ درا کا درا رہ جائے گا۔ یہ بھی علامت قیامت ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو حدیث پاک ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا کہ الاسلام غریباً، اسلام اجنبی تھا، وسیعود کما بدأ غریباً، ان قریب اسی طریقے سے قیامت سے پہلے یہ پھر دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فطوبی للغرباء، غرباء کے لیے خوشخبری ہو۔ دوسری حدیث پاک جو میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں وہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان الدین غریباً، کہ فرمایا کہ دین جو ہے وہ اجنبی تھا، پھر فرمایا کہ ویرجع غریباً، پھر وہ دوبارہ غریب یعنی اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس بعدی من سنتی، اور وہ غریب کون ہیں غرباء کہ جو لوگ فساد برپا کر رہے ہوں گے میری سنت کے معاملات میں، دین کے معاملات میں، بدعات قبیحہ کے معاملات میں ان کی وہ اصلاح کر رہے ہوں گے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ ناس صالحون قلیل فی ناس سوء کثیر من یعطیہم اکثر مما من یعصیہم یا من یعصیہم، فرمایا کہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اصلاح کرنے والے ہوں گے، یہ بھی حدیث پاک کا ایک جزء ہے، اصلاح کرنے والے ہوں گے، برے حالات ہوں گے، بری چیزیں ہوں گی، تو فرمایا کہ ان کی اطاعت کرنے والے کم ہوں گے، نافرمانی کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ تو اب یہ اس بات کی طرف آ جائیے کہ دین اجنبی تھا، اس کی توجیحات جو محدثین نے بیان فرمائی، تو تشریحات فرمایا کہ جب ابتداءً سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو لوگ کہاں آتے تھے؟ لوگ سننے کو تیار کہاں تھے؟ ان کے لیے بات ہی اجنبی تھی بالکل، یہ کیا بات ہو گئی؟ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام کا ہجوم ہو گیا، غلبہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن قیامت سے پہلے قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دین دوبارہ اجنبی ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تعداد کے حوالے سے اجنبی تھا کہ شروع میں قلت تعداد تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اب تعداد کے حوالے سے اجنبی نہیں ہوگا، تعداد تو لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اربوں میں اس وقت، یعنی آپ اس وقت دیکھیں کہ ایک اندازے کے مطابق 2.25 ارب مسلمان جو ہے نا دنیا میں بستے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے بلکہ کئی تعداد میں زیادہ ہوں گے، یعنی ہو سکتا ہے کہ 3 ارب ہوں، 2.5 ارب ہوں، اس وقت کیا ہو، لیکن اب جو دین غریب ہوگا، اجنبی ہوگا، وہ تعداد کے حوالے سے نہیں ہوگا، وہ عمل کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس سے پہلے کہ دین اور ایمان آپ سے اجنبی ہو، یہ جو آپ نے خود ساختہ اجنبیت اپنائی رکھی ہے، آئیے دین کے ساتھ جڑ جائیں، ایمان کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ، صاحب قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ ایک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ آج کا موضوع علامات قیامت، بہت اہم موضوع اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو دونوں ہی مفتیان کرام کی جانب سے۔ مفتی صاحب، آپ جواب عنایت فرما رہے تھے، میں چاہ رہا ہوں آپ مکمل کر لیں انشاءاللہ، پھر اگلا سوال۔ تو تعداد تو ہماری بہت زیادہ ہوگی، لیکن عملی اعتبار سے ہم دین سے دور ہوں گے، عملی اعتبار سے خالی ہوں گے۔ تو اس طریقے سے، اور اس میں ایک توجیہ یہ بھی پیش کی علماء کرام نے، محدثین نے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ وقت اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، وہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار جو ہیں
وہ ایک دوسرے کو تم پر حملہ آور ہونے کی دعوت اس طرح دیں گے جس طرح تم دسترخوان پر اپنے مہمانوں کو دعوت دیتے ہو، آپ کھا لیجئے، آپ کھا لیجئے، آپ کھا لیجئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی حیرت سے عرض کی، یا رسول اللہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نا، تعداد میں تم بہت زیادہ ہو گے، لیکن تم جو نا سمندر کی جھاگ کی مانند ہوں گے۔ جھاگ جو ہوتی ہے نا ویٹ لیس ہوتی ہے، کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور اسے بالکل علیحدہ کر دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ وہ جھاگ کی طرح کیوں ہوں گے؟ فرمایا کہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود تم پر وہن طاری کر دیا جائے گا۔ اب وہن سے مراد سستی بھی ہے، وہن سے مراد بزدلی بھی ہے، بے عملی بھی ہے۔ تو آج اب اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہ کہیں جا کر اگر کہیں پر شادی بیاہ ہو رہا ہے اور بیہودہ رسومات ہو رہی ہیں، آپ منع کر کے دیکھ لیں، سارا خاندان آپ کے پیچھے بھاگے گا، یہ پتہ نہیں کہاں سے مولوی آیا اس کی ایسی تیسی کرو، اس کو اکیلا کر دو۔ ہاں، آپ پر ایسی ایسی باتیں کسنا شروع کر دیں گے۔ یا کسی کاروباری بندے کو آپ جا کر کہیں جھوٹ نہ بولا، بھائی کون سی باتیں کر رہے ہو بھائی، تم کون سی اوکڑ باتیں کر رہے ہو یار۔ کسی آپ کہیں کہ یار تم قرض لے کر واپس کیوں نہیں کر رہے، او بولا کیا بات ہے۔ یا خیانت کے حوالے سے یا کسی حوالے سے بھی، گناہ کے حوالے سے آپ کہیں بات کریں تو آپ کی بات آپ کو بالکل وہ کون سی باتیں کر رہا ہے، یہ باتیں تم نے کہیں سنی نہیں ہیں، ایک اجنبیت دین اسلام سے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے معاملات میں بھی منمانی تشریحات اور کتنی بدعات قبیحہ ہم داخل کر رہے ہیں، ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ اور اصل اسلام ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ اصل اسلام یہ نہیں ہے۔ اصل اسلام وہ ہے جو قرآن لے کر آیا، صاحب قرآن لے کر آئے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور ہمارے اسلاف کا، وہ اصل اسلام ہے۔ باقی جو منمانی تشریحات ہیں، بدعات قبیحہ، جو چیزیں دین میں داخل کی جا رہی ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن عوام الناس اسے ہی سمجھ رہے ہیں اور اصل اسلام کو اجنبی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ و محفوظ فرمائے۔ ناظرین، ایک اور بڑی اہم سوال ہے اور بہت میں سمجھتا ہوں اس کی بھی ریلیونسی ہے، بلکہ میں جب آپ سے مصعب یہ سوال عرض کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، جیسے کہ اے آئی بیسڈ آپ دیکھیں آج کل جو ڈمیز بن رہی ہیں، جو روبوٹس بن رہے ہیں، اور ہم حیران ہو رہی ہے دنیا دیکھ کر کہ یار یہ وہ بے جان چیزیں ہیں کہ جن سے گفتگو کرنا یا جن سے گفتگو سننا لوگ مطلب سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آج وہ ان کے سامنے ایسے ایسے عجائب پیش کیے جا رہے ہیں، دنیا حیران ہے۔ تو کیا سر یہ کیسی علامت قیامت ہے کہ فرمایا گیا کہ جو بے جان چیزیں ہیں یہ گفتگو کریں گی، جو حیوان ہیں، اینیملز ہیں، جانور ہیں، یہ گفتگو کریں گے؟ کیا فرمائیے گا؟ سمیر بھائی، قرب قیامت کی اہم علامات اور واقعات میں سے یہ ایک علامت بیان فرمائی گئی کہ جانور بھی کلام کریں گے، اور جو غیر جاندار چیزیں، غیر زیرو اشیاء ہیں، وہ بھی انسان سے کلام کریں گی۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا، اور خود حضور نے دو واقعات بیان فرمائے۔ ٹھیک، صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دو واقعات بیان فرمائے۔ ایک واقعہ حضور نے بیان فرمایا کہ ایک شخص، ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو چلا رہا تھا اور ان کی دیکھ بھالی کر رہا تھا۔ ایک بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک بکری کو لے گیا۔ اب اس شخص نے اس کا پیچھا کیا اور کسی طرح سے کوشش کر کے اس بکری کو اس سے چھڑا لیا۔ صحیح۔ تو اس بھیڑیے نے اس سے کلام کیا کہ آج تو نے مجھ سے اپنی جو بکری ہے اس کو نے چھڑا لیا ہے، ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ ان بکریوں پر ہمارے علاوہ کوئی نگہبان نہیں ہوگا، یعنی ہم ہی ہوں گے ان پہ، اور ہمیں کوئی روک رکاوٹ کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا جانور بھی کلام کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر اس پر ایمان رکھتے ہیں، عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے ایمان و ایقان کا اظہار فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شخصیات کے بھی ایمان و ایقان کی حضور نے گواہی دی۔ یعنی یہ ان کے ایمان کی گارنٹی اور ان کے ایمان کا وہ اتنی بلندی والا درجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہنے والے، اور ان کی غیر موجودگی میں حضور ان کی طرف سے گواہی عطا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اس چیز کو سنیں گے تو بغیر کسی کیلو کال کے، بغیر کسی حجت کے وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر دوسرا حضور نے واقعہ، حضور نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی گائے کو بازار سے لے کے جا رہا تھا، اور اب وہ اس نے اس پر سوار ہونے کی کوشش کی، تو گائے کو اللہ رب العالمین نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے کلام کیا اور کہا کہ اللہ کے بندے، ہم اس چیز کے لیے نہیں پیدا کیے، ہمیں تو کھیتی باڑی کے لیے اور
جو دیگر منفعتیں ہیں دودھ وغیرہ کے معاملات، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ٹھیک، اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا۔ اس پر بھی صحابہ کرام نے یہ عرض کیا کہ رسول اللہ کیا جانور بھی کلام کرتے ہیں؟ تو حضور نے پھر وہی فرمایا کہ ہاں، اور اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر و عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو قرب قیامت کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب، یعنی زمانہ جو جو گزرتا جا رہا ہے قیامت قریب آتی جا رہی ہے۔ علامات قیامت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے ہی اس کا آغاز ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس میں ایک چیز تو حضور نے علامت قیامت بیان فرمائی، دوسرا جانوروں سے متعلق ان کے حقوق کی تاکید فرمائی کہ ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لیا جائے، مشقت زیادہ ان پر کام کاج اور دیگر اس طرح کے معاملات کا بوجھ نہ لادا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک بے زبان اشیاء انسان سے کلام نہ کرے، یہاں تک کہ انسان کے جوتے کا تسمہ اس سے کلام کرے گا۔ یعنی یہ ساری علامات ایک بندہ مومن کے سامنے پے در پہ پیش آنے والی ہیں۔ حضور اس چیز کا پہلے ہی تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ اس طرح کی علامات تمہارے سامنے آنے لگیں تو تم سمجھ جانا کہ تم قیامت کے قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہو، اور اس زمانے میں تمہارے لیے لازم ہے کہ وہ مہلت کا وقت ہے۔ یعنی یہ آثار قیامت دیکھ کر بھی اور علامات قیامت دیکھ کر بھی اگر کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، وہ اسی مدوشی میں ہے، اسی لاپرواہی اور غفلت کی زندگی گزار رہے، تو یقیناً حضور نے تو ساری کیفیات بیان فرما دی، اور ساری جو علامات ہیں اس سے متعلق احتیاطی تدابیر ہیں، اس کی تیاری ہے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں، جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ مصنوعی اشیاء جو ہیں وہ آج ہمارے سامنے کلام کر رہی ہیں، ابتدا ہو چکی ہے، مختلف اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے، وہ آثار قیامت وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس پرفتن دور میں ایمان کی حفاظت کرنا، عمل کی حفاظت کرنا، یہ پہلے سے کئی گنا دن بدن ہم پر اس کی تاکید ہے، اس کے لیے اہمیت ہے۔ کوشش کی جائے، اللہ رب العالمین ہمیں قیامت سے قبل، موت سے قبل اس کے لیے تیاری کرنے، اس کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ مصطفیٰ، عرب کی سرزمین جسے ریگستانی تصور کیا جاتا ہے کہ بھئی ایک ریگستان ہے، ایک صحرائی زمین ہے، وہاں پر ہریالی کا ہونا بھی علامت قیامت قرار دیا گیا، اس کا کیا جواب ہے سر؟ اچھا، میں ایک بات اور بھی کہوں گا قبلہ مفتی صاحب کے اس میں، کہ جیسے آج سے 18-20 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ ویڈیو کالز ہوں گی؟ نہیں سوچ سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ میٹا ہوگا، اب جو سوال کریں گے چیٹ جی پی ٹی ہوگا، جو سوال کریں گے یوں جواب آ جائے گا، یہ کلام کون کر رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں صاحب بہت تیزی سے اس میں آپ دیکھیں پروگریس، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان سے مستفیض نہ ہوں، یا آج آپ دیکھ لیں کہ جو اے آئی کا دور ہے، کل ہو سکتا ہے کہ بعض ایکسپرٹ یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کی تصویر ہوگی، آپ کی طرح بندہ ہوگا، اسپیچ کر رہا ہوگا اور آپ نہیں ہوں گے، اور وہ ٹیکنالوجی بھی آنے والی ہے، کیا کچھ ہوگا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم منفی چیزوں سے دور رہیں اور جو اس میں مثبت چیزیں ہیں وہ کو اختیار کریں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو آپ نے ہریالی کا ذکر کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ 2008 کے سعودی عرب میں، حرمین طیبین میں، اور آج کے میں بہت فرق دیکھ رہا ہوں ہریالی کے اعتبار سے بھی۔ نہیں، اس وقت دیکھا تھا کہ بھئی عرفات کے میدان میں درخت لگے ہوئے ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ جی یہاں کسی زمانے میں یہاں کے حکمران نے لگوائے تھے، بھجوائے تھے، کہ وہاں تو نہیں تھے اس طرح ہریالی، لیکن جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے ہریالی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے وہاں پہاڑوں پر بھی ہریالی دیکھی ہے، پہلے میں نے اس طرح بارشیں نہیں دیکھی تھیں، لیکن اب جو جس طریقے سے بارشیں ہو رہی ہیں کہ بعض اوقات سیلاب کی کیفیت بھی آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آج سیلابی کیفیت ہے، تو کل کلا وہ اس بات کی طرف بھی جائیں گے ڈیم بنائیں، اور اس سے پھر ہریالی اور یہ ساری چیزیں اور زیادہ ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور زوجہ محترمہ کو سیدہ ہاجرہ کو وہاں چھوڑ دی اللہ عنہ، تو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بے آب و گیا وادی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے یہ بے آب و گیا تھی، پھر اس کے بعد ہریالی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی فرما دیا، کیونکہ جو جیولوجی کے ایکسپرٹ ہیں، میں نے ان کے بعض جملے پڑھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہاتھی کا ڈھانچہ بھی برآمد ہوا، ہاتھی وہاں ہوتا ہے جہاں پر ہریالی ہوتی ہے، اور کہا کہ اس بات کے ثبوت ملتے ہیں، اور سارے جو ایکسپرٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں ہریالی تھی، پھر بے آب و گیا ہوا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تقوم الساعہ حتی یکسر المال ویفید، فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال کی کثرت ہوگی، بہے گا پانی کی طرح۔ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ نکالے گا، کوئی لینے والا لینے ہوگا یہاں تک کہ لوٹ جائے گا۔ اس میں اخیر میں یہ الفاظ ہے کہ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا، یہاں تک کہ عرب میں مروج اور انہار، مروج کسے کہتے ہیں؟ وسیع جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر باغات وغیرہ ہوں، وسیع وادی ہو جہاں ہریالی ہو، اور انہار کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر پانی کا بہاؤ ہو، تیز بہاؤ ہو، اسے نہر کہتے ہیں یا انہار کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں قرب قیامت میں عرب میں موجود ہوں گی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے بارشیں ہو رہی ہیں، ہریالی عرب میں آ چکی ہے، مزید ظاہر ہے کہ بڑھتی رہے گی۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث پاک ہے جس میں فرمایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ ایک جگہ پر فرمایا کہ تم تبوک کے چشمے پر جانا، تو وہاں پر چشمہ تھا لیکن جوتے کے تسمے تک تھا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اپنا چہرہ انور دھویا اور آپ نے وہ پانی اس میں ڈال دیا۔ صحابہ کہتے کہ وہ چشمے سے پانی ابل پڑا۔ تو نبی علیہ السلام کے حدیث پاک یعنی جو الفاظ ہیں، اے معاذ اگر زندگی نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ قرب قیامت ہریالی اور یہ تمام چیزیں اور بڑھیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی جتنے فتنے آج کے اس پروگرام میں بیان کیے گئے ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں باعمل مسلمان بنائے۔ مصعب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مصعب آپ کا بھی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جتنی بھی علامات پر بات ہوئی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم وٹنس کر رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، یا تو وہ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں یا پھر بہت کثرت کے ساتھ ہمیں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لہٰذا جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹاپک یعنی علامات قیامت پر جو جتنی زیادہ گفتگو ARYQ TV کے اس پلیٹ فارم سے پروگرام روشنی کے توسط سے پیش کی جا رہی ہے، جو ہمارا آبجیکٹیو ہے، جو مقصد ہے وہ یہ کہ آئیے ہم اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑیں، صاحب قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ ان تمام فتنوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جیسے مصعب نے بھی فرمایا کہ ہم علماء کی صحبت اختیار کریں۔ آپ علم والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو یقیناً ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ یہ مؤثر اقدامات کر سکتے ہیں، کیونکہ اقبال نے کہا قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اور اگر ہمیں پاس ہے تو پھر آئیے پیغام محمد کو سمجھیں اور عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ پروگرام روشنی سے اپنے میزبان سمیع احمد کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔